اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سامعین و ناظرین، حضرت رحمت للعالمین جو پوری انسانیت کے رسول اور بشیر و نذیر ہیں، ان کے دعوتی خطوط جو آپ نے مختلف رؤساء کو بھیجے، ہم آپ کے اس خط کے بارے میں ذکر کر رہے تھے جو قیصر روم کو آپ نے بھیجا، اور وہ ہرقل تھا جو صاحب علم بھی تھا اور عقل مند بھی۔ جب حضرت دحیہ قلبی کے ذریعے وہ خط اس تک پہنچا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے خط کا بڑا احترام کیا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس کو سر پر رکھا اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، پھر اپنے ہاں کے بڑے پوپ کو بلایا اور اس سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ بے شک یہ نبی آخر الزمان ہیں جن کی بشارتیں ہماری کتاب انجیل میں موجود ہیں۔ تو قیصر روم نے اپنے اس پوپ کو کہا کہ مجھے بھی یہی یقین ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ میری قوم مجھے قتل کر دے گی اور میری سلطنت جاتی رہے گی۔ بہرحال جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک سے مختوم خط جو قیصر روم کے نام تھا، امام بخاری ذکر فرماتے ہیں کہ یہ خط جب ہرقل کو ملا، اور ہرقل کہاں تھا ان دنوں؟ وہ بیت المقدس کسی غرض سے آیا ہوا تھا، تو اس نے وہاں یہ پتہ کیا کہ کیا کوئی شخص یا کوئی قافلہ یا کچھ لوگ ایسے موجود ہیں یہاں پہ بیت المقدس میں جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو مدعی نبوت شخص ہیں اسے جانتے ہوں۔ تو چونکہ ایک تجارتی قافلہ قریش کا ابو سفیان کی قیادت میں وہاں پہنچا ہوا تھا، تو اس قافلے کو پھر وہاں طلب کیا گیا اور اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سب سے زیادہ اس مدعی نبوت کے قریب ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ میرے خاندان کا ہے اور سب سے زیادہ میں ہی اس کے قریب ہوں۔ تو اس نے مجھے اپنے قریب کھڑا کر کے باقی تمام اراکین قافلہ کو پیچھے بٹھا دیا اور کہا کہ اس شخص سے میں چند باتیں پوچھوں گا، اگر اس نے کوئی غلط بیانی کی تو آپ نے پھر اس کی تردید کر دینی ہے۔ اب یہ آگے ہے اور وہ پیچھے ہیں، اور انہوں نے اشارے سے کہنا تھا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ کسی کو جرأت نہیں تھی میرے قافلے والوں میں سے کہ وہ میری بات کی تردید کرتا، مگر میں نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے اور بعد میں میرے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں مجلس میں میں نے جھوٹ بولا۔ دیکھیں سامعین و ناظرین، یہ کس قدر معیوب بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے کذب بیانی کرے۔ بہرحال اب جب ہرقل نے بلا لیا ابو سفیان کو، تو اس کے سوال اور جوابات یہ بھی امام بخاری نے بالترتیب ذکر کیے ہیں، اور اس میں خود ابو سفیان بتاتے ہیں کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ تم لوگوں میں سے اس شخص کا جو مدعی نبوت ہے نسب کیسا ہے؟ یہ سوال تھا، جس کے جواب میں نے کہا کہ وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرقل نے کہا
تو واقعی اللہ کے انبیاء اونچے نسب والے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے قوم اور قبیلے اور خاندان میں ایسی بات تم سے پہلے بھی کسی نے کہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ پھر اس کا اگلا سوال یعنی تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا، میں نے کہا نہیں۔ تو ہرقل نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے تم سے پوچھی کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو شاید وہ اپنے باپ دادے کی اس بادشاہت اور سلطنت کی طلب کے لیے ایسے کہہ رہا ہے، مگر تو نے کہا کہ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں یا وہ بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ضعاف القوم ہیں؟ تو میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے ہی اس کی پیروی کی ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کمزور ہی لوگ انبیاء کے اتباع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اگلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اس نبی کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد جو اس کی اتباع میں شامل ہو جاتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے اس کی دعوت سے بیزاری کا اظہار کیا ہے یا اس کی تعلیمات کو ناپسند کر کے پھر انہوں نے اس سے ارتداد اختیار کیا ہو؟ تو ہرقل نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر اس کا پانچواں سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ لوگ گھٹ رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ جب کبھی اس نے اس بات سے، اس دعوت سے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات سے پہلے اپنی پوری زندگی میں کبھی تمہارے معاشرے میں افراد سے یا معاشرے کے طور پہ کبھی اس کا جھوٹ تمہارے سامنے آیا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، اس نے آج تک کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا اس نے کبھی کوئی عہد کیا ہو تمہارے ساتھ اور اس میں بدعہدی کی ہو؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک عجیب بات ہے جو ابو سفیان نے بعد میں کہی کہ یہاں پر تھوڑا سا میں نے پچر لگانے والی بات کی، جسے کہتے ہیں نا گھسیڑ دینا بات کو۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا نا، یہ قافلہ جب گیا تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے۔ پھر حدیبیہ کے مقام پر آپ نے حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ بھیجا اور پھر ان کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی۔ اس وقت کا، اس کے بعد کا قصہ ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح ہو گئی، یعنی معاہدہ صلح طے پایا۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ کہا، اس نے سوال کیا کہ کبھی اس نے عہد میں بدعہدی کی ہے؟ تو میں نے اتنا کہا نہیں، آج تک تو نہیں کی۔ ہاں، آج کل ہم لوگ اس کے اور اپنے مابین ایک معاہدے میں چل رہے ہیں اور ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ جس کے بعد اس نے کہا کہ جس شخص نے اپنی اس طویل عمر میں تمہارے ساتھ بدعہدی نہیں کی، اب وہ کیوں کرے گا؟ بلکہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ الفاظ اس صلح حدیبیہ والے معاہدے کے میں نے گھسیٹ دیے اور ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا کہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کیسے ہوگا۔ بہرحال اس کے بعد اس کا سوال یہ تھا ہرقل کا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارے اور اس کے مابین جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہاں ہوئی ہے۔ پھر اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ
کہ جنگ کی کیفیت کیا رہی، کیسی رہی؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے اور اس کے مابین ڈول ہے، وہ کبھی ہمیں زخم پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اسے زخم پہنچاتے ہیں۔ بہرحال ہرقل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں، میں نے کہا وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ سوالات اور جوابات تھے، تو اس پہ ایک انتہائی خوبصورت تجزیہ ہے ہرقل کی طرف سے، جس کی بعض نکات کو ہم نے اشارتاً ذکر کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس دانشمند انسان کی جو ایک حکیمانہ تجزیہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے حلقے میں پیش کریں گے، اور اب کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔